رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں وصیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ وصیت کس طرح کی جائے یا کس شخص پر وصیت واجب ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے کے۔ یہ سب چیزیں ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے قصاص کے متعلق پڑھا تھا کہ قاتل اور مقتول پر کس کس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں بھی وصیت سے متعلق ہی ہم بات کریں گے۔ آیت نمبر 181 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وصیت کرنے والا انسان مر جاتا ہے تو باقی لوگوں پر یہ کسی طرح بھی لازم نہیں کہ وہ اس کی وصیت میں کچھ رد و بدل کر دیں، یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی کریں۔ اس کے بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وصیت پھر کیسی بھی ہو، ان پر لازم ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں۔ یہاں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر ہی وصیت کرنے والے کو وصیت تبدیل کرنے کا مکمل اختیار ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو کسی بھی دوسرے شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی وصیت میں تبدیلی کرے، خواہ پھر وہ گواہ ہو یا پھر کوئی اور۔ مثلاً وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کر دی جائے یا پھر مال کی تقسیم میں تبدیلی کی جائے تو یہ سب چیزیں ہمارے اسلام میں ناجائز ہیں۔ افسوس کہ مال کی محبت میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وصیتوں میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، وصیت کو چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں۔ یہاں جو بات ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وصیت کے بارے میں جو بھی قوانین شریعت نے بنائے ہیں ان پر ہی عمل کیا جائے، اور ان سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا کام یا دوسرے عمل کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ورثہ راضی نہ ہوں پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں۔ آیت نمبر 182 فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے جز میں فرمایا گیا فمن خافا، مطلب تو جسے اندیشہ ہو، یعنی جسے یہ ڈر ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عالم، حاکم یا پھر کوئی رشتہ دار، اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ مرنے والا جو ہے وہ وصیت میں کسی بھی قسم کی زیادتی کر رہا ہے یا پھر شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے، تو یہ شخص گنہگار کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، یہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر فوت ہو جانے والا تو غلط وصیت کر گیا ہو لیکن بعد میں کوئی حاکم، عالم یا پھر رشتہ دار وغیرہ ان لوگوں کے لیے جن کے حق میں وصیت کی گئی ان میں اور وارثوں میں شرع کے مطابق اگر صلح کرا دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے جو بھی قوانین بتائے ہیں، جس طرح بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو علم ہمارے پاس ہے ہم اس کو آگے سے آگے پھیلا سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔